الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج میں ایک ایسی حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں جس میں انسان کے مرنے کے بعد جب اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد جب اس کا سلسلہ اعمال کا ختم ہو جاتا ہے کہ وہ عمل نہیں کر سکتا، مگر میرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں اور ان کا اجر اور ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو آئیے وہ سنتے ہیں حدیث پاک۔ صحیح مسلم شریف 1631 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 کام ایسے بتائے کہ جو مرنے والا کر کے چلا گیا، فوت ہو جانے والا وہ اعمال کر کے چلا گیا، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی دیا جائے گا۔ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے؟ تو آئیے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1، پہلا کہ مرنے والا نیک اولاد چھوڑ گیا۔ کیا؟ مرنے والا نیک اولاد چھوڑ گیا، کہ اس کی اولاد نیک تھی، نیک اعمال کرتے تھے، نماز 5 گانا ادا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، تو فوت ہو جانے والا اولاد نیک چھوڑ گیا، تو اس نیک اولاد کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس مرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، عام روٹین کے اندر ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں، کسی مقصد کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں فلاں مشکل میں ہوں، میری وہ مشکل آسان فرما دے، میرے اللہ میں فلاں مصیبت میں ہوں، وہ دور کر دے، میرے مالک میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، میری وہ بیماری دور فرما دے، تو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، مرنے والا اولاد نیک چھوڑ گیا، اولاد ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، نیک عمل کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اس مرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیا نا کہ مرنے والا اولاد نیک چھوڑ گیا، تو اولاد نے جو نیک کام کیا اس کا ثواب مرنے والے کو بھی عطا کیا جائے گا۔ نمبر 2، مرنے والا علم پڑھا گیا، علم سکھا گیا، ایسا نافع علم کہ جو سکھایا اور سیکھنے والے نے سیکھ کر اس پر عمل کیا، علم سیکھنے والے نے پھر اس پر عمل کیا، تو جب تک وہ پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا، اس مرنے والے کو بھی ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس نے قرآن کسی کو حفظ کروا دیا، کسی کو ناظرے پڑھا دیا، کسی کو حدیث پاک یاد کروا دی، شریعت مطہرہ کا علم سکھا دیا۔ ہاں جی، نافع علم تو سیکھنے والے نے سیکھا، سیکھ کر عمل کیا، تو اس کا ثواب اس مرنے والے کو بھی عطا کیا جائے گا۔ نمبر 3، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے والا صدقہ جاریہ کر گیا۔
کوئی بھی چیز صدقہ جاریہ کر دی۔ مسجد کے اندر کارپٹ کی ضرورت تھی، اس نے کارپٹ بچھوا دیا۔ مسجد کے اندر لائٹ کی ضرورت تھی، اس نے لائٹ لگوا دی۔ مسجد کے اندر پنکھوں کی ضرورت تھی، اس نے پنکھا لگوا دیا۔ کہیں پر پانی کی ضرورت تھی، لوگ گزرتے تھے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی لیکن پانی نہیں ملتا تھا، تو اس نے وہاں پہ پانی مہیا کر دیا۔ کسی قبرستان کے اندر نلکا لگوا دیا، قبرستان کے اندر اینٹیں رکھوا دی۔ تو کوئی بھی ایسا عمل جو صدقہ جاریہ، تو مرنے والے کو اس کا ثواب اس صدقہ جاریہ کا مرنے کے بعد بھی عطا کیا جائے گا۔ مرنے والے کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی عطا کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دیکھو میرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث پاک کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھنے والوں، دیکھو اسلام کی کتنی برکت ہے کہ ایک بندہ جس کا مرنے کے بعد سلسلہ عملوں کا ختم ہو چکا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جس نے یہ 3 کام کر دیے، تو مرنے کے بعد جہاں پر تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، وہیں پر ان کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی عطا کیا جائے گا۔